تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک دل دہلا دیتی ناقابل یقین کہانی۔ اس نے روٹی توڑ کر گرم گرم شوربے میں تیرتی بوٹی کو دبایا اور اپنی انگلیوں کو، جس کے بڑے بڑے ناخن میں بے انتہا میل جمع ہوا تھا، شوربے میں بھگو کر ایک بڑا سا نوالا بنایا، اور جیسے ہی منہ کی طرف لے جانے لگا تو اسے اس ذائقے دار سالن میں سے ایک شدید قسم کی ناگوار بو اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ نوالا مزید قریب لے کر گیا تو وہ بو سیدھا اس کے ناک کے نتنوں میں گھسنے لگی۔ اسے شدید قسم کی ابکائی سی آئی۔ اس نے جلدی سے نوالا پیچھے کیا اور غصے سے کھولتے ہوئے سامنے بیٹھی رضیہ کی طرف دیکھا، جو اپنے قرب و جوار سے بے نیاز ایسی اجنبی نظروں سے کھانے کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ یہاں ہو ہی نہیں۔ اس کے چہرے پر انتہائی کربناک تاثرات تھے۔ شاید بھنے ہوئے گوشت سے اٹھتی یہ گندی بو اس کا جی بھی متلا رہی تھی۔ اس نے رضیہ کو ایک موٹی سی گالی دی اور گرم گرم روٹی کا وہ نوالا اس کے منہ پر دے مارا۔ گرم روٹی کی جلن اس کے گال پر محسوس ہوئی تو اس کی محویت ٹوٹی۔ وہ غصے سے اپنے ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے انتہائی ناگواری سے اس کی طرف دیکھنے لگی، البتہ بولی کچھ نہیں۔ یہ کیسا کھانا بنایا ہے تو نے؟ کیسی گندی بدبو آ رہی ہے اس میں سے، پگھلی ہوئی چربی کی، تازے خون کی۔ اس نے سوچتے ہوئے اس گندی بو کی منظر کشی کی۔ وہ کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ کھانے میں سے کس قسم کی بدبو آ رہی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی بات پر رضیہ کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ حرام رزق کو چاہے کتنے مسالوں سے بھون لوں، اس میں بسے کسی کے آنسوؤں کی، محنت کے پسینے اور اس کے ہاتھ سے رسنے والی خون کی بو کبھی نہیں جاتی۔ رضیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ جتا جتا کر کہا اور انتہائی تنفر سے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ بکواس بند کر اپنی، خود کو استانی سمجھنے والی جاہل عورت۔ جس دن سے تجھے تیرے غریب ماں باپ کے گھر سے بیاہ کر لایا ہوں، جہاں دنوں دنوں فاقہ پلتا تھا، جب سے تجھے حرام ہی کھلا رہا ہوں، تب تو تجھے کبھی اس رزق سے بدبو نہیں آئی، تو آج تیرے نتنوں کو یہ بو کہاں سے آ گئی؟ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سرخ آنکھوں سے رضیہ کو گھورنے لگا۔ رضیہ نے زخمی شیرنی کی طرح گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج اسے کسی بپھری ہوئی ناگن کا گمان ہو رہا تھا۔ آج وہ اسے معمول سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ میرے ماں پیو کے گھر فاقہ ضرور پلتا تھا، لیکن اللہ کا دیا رزق جب پیٹ میں اترتا تھا نا تو وہ پاک اور خوشبودار ہوتا تھا، اور جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں نا، جب سے میں بدبودار رزق اپنے معدے میں اتار رہی ہوں، بند ناک تو آج تیری کھلی ہے، جو تجھے اس رزق سے اٹھتی حرام کی بو سنگائی دے گئی۔ شاید یہ رزق تو کچھ زیادہ ہی ظلم کر کے لایا ہے۔ تجھے تو صرف اس رزق سے بو آ رہی ہے نا، مجھے تو گوشت کی اس بوٹی سے چیخیں بھی اٹھتی سنائی دے رہی ہیں، جو میرے کانوں کو پھاڑ رہی ہیں، مجھے پاگل کر رہی ہیں۔ رضیہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے درد و کرب سے اپنے ہونٹ اوپر کر کے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولی۔ رضیہ کی بات پر غصے کے مارے اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر رضیہ کے بال اپنی مٹھی میں دبوچ لیے۔ بکواس بند کر اپنی، نہیں تو تیری جان لے لوں گا، آئی سمجھ؟ لے جان تو میری، ابھی 3 مہینے بعد جیل سے آیا ہے نا، اب چلا جائیو پھر پھانسی کے پھندے پر، یا پھر 14 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے۔ رضیہ نے انتہائی سختی سے اپنے بال اس کے ہاتھ سے چھڑائے اور زور زور سے اپنے ہاتھ نچا کر چیخنے لگی۔ تجھے اور آتا ہی کیا ہے جیل جانے کے سوا؟ تو جانتا بھی ہے تیرے پیچھے کیا قیامت مجھ پر ٹوٹی؟ رضیہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے ایک دم جیسے کچھ یاد آنے پر چپ ہوئی۔ رضیہ کی یہ غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ ایک دم بھونچکا سا رہ گیا اور مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ گھبرائی سی سر جھکائے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ کیا بول رہی تھی تو؟ میرے پیچھے کون سی قیامت ٹوٹی ہے تجھ پر، بتا؟ وہ سٹپٹائی ہوئی نظروں سے رضیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آواز میں پریشانی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی تھی۔ رضیہ نے روئی روئی آنکھوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے سر جھکا لیا۔ اس کا انداز بہت چور سا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہو۔ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ کچھ نہیں بول رہی تھی، بس تو نہیں ہوتا تو اس ویران قبرستان میں ڈر لگتا ہے مجھے۔ رضیہ نے پلکوں تلے اپنے آنسو صاف کیے اور کچھ ہچکچاتے ہوئے چپ ہو گئی۔ وہ ابھی بھی الجھن بھری نظروں سے رضیہ کو دیکھ رہا تھا۔ رضیہ کی بات پر اس کی تشویح نہیں ہوئی تھی۔
उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला कि रज़िया फिर बोल पड़ी, मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर तुझे पैसों की इतनी हवस क्यों है। अच्छा भला गुजारा तो हो रहा है हमारा। पहले तो तू सिर्फ चोरी डकैती किया करता था, लेकिन अब तो। रज़िया ने अपनी बात अधूरी छोड़कर मशकूक नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो सटपटाते हुए रज़िया से नज़रें चुरा गया। लेकिन अब तो तेरी हरकतें मशकूक भी हो गई हैं। तेरे जेल जाने से पहले से मैं महसूस कर रही हूँ कि तेरी हरकतें कुछ पुरअसरार सी हो गई हैं। 2 रात पहले भी मेरी रात को आंख खुली तो तू अपने बिस्तर पर नहीं था। रज़िया की बात पर उसके पसीने छूट गए। रज़िया गहरी नज़रें उस पर गड़ाए उसके चेहरे के एक एक तासुरात का अंदाज़ा लगा रही थी। और अगले दिन तू आया तो तेरे पास नोटों की गड्डियाँ थीं। मुझे बता, आखिर रात के अंधेरे में तू ऐसा क्या करने गया था जिसने तेरी जेब को नोटों से भर दिया? बोल। रज़िया के चीखने पर वो कुछ देर तो गड़बड़ाते हुए आएं बाएं शाएं करता रहा और थोड़ी देर बाद गुस्से से बराबर में थूक फेंका और रज़िया का मुंह पकड़ लिया। साली जासूसी करती है मेरी, ये मेरा घर है। ज्यादा मुझसे सवाल जवाब करने की कोशिश की ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। आई समझ तेरी? उसने इतनी जोर से रज़िया का मुंह दबाया कि उसके जबड़ों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। उसने खूनख्वार निगाह रज़िया पर डाली और उसका मुंह छोड़ दिया। वो अपना मुंह पकड़कर दर्द से बिलखने लगी। खुदा का खौफ कर जालिम, तेरी अपनी भी एक बेटी थी। सिर्फ तेरे इन काले अमल की वजह से। रज़िया जोर से बोलते बोलते एक बार फिर जल्दी से चुप हो गई। रज़िया की बात पर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। उसके माथे से एक बार फिर बदबूदार पसीना टपक कर उसकी कनपटियों को भगोने लगा। ये तू क्या बकवास कर रही है? बेटी थी से क्या मुराद है? बोल, क्या कहना चाहती है तू? उसकी आवाज़ खौफ के मारे लड़खड़ाने लगी। एक अनजाने खौफ के तहत उसकी अपनी रगों से खून खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। उसको यूं हरासा होते देखकर रज़िया ने अपनी गैर होती हालत को जल्दी संभाल लिया। मेरा मतलब है, तेरी भी एक बेटी है। खुदा का खौफ खा। तो जिस तरह लोगों का घर उजाड़ रहा है ना, लोगों की हक हलाल की कमाई छीन कर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, इसका वबाल तेरे घर वालों पर पड़ेगा। उनके दिल से निकली बद्दुआएं, उनकी आहें सिसकियां तेरी बेटी और बीवी को खा जाएंगी। रज़िया ने अपने मुंह पर दुपट्टा रख लिया। वो अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कितने आंसू उसके फटते दिल की गवाही देते हुए सुर्ख रंग की लकीरें बनकर उसके गालों टपक पड़े। रज़िया की बात पर वो एक बार फिर जलाल में आ गया। उसने एक साथ अपनी 10 उंगलियां चटखाईं और किसी बिफरे हुए शेर की तरह धाड़ने लगा। बकवास बंद कर मनहूस औरत। लोगों की बद्दुआएं आहें सिसकियां लगे तुझे, तेरे माँ बाप को, तेरे होते सोतों को। लेकिन खबरदार, अगर तूने मेरी बेटी के बारे में ऐसी कोई बात मुंह से निकाली तो मैं तेरी जुबान काट दूंगा। उसने गुस्से से चीखते हुए पास रखा गिलास जोर से जमीन पर दे मारा, जो माहौल में छाई पुरअसरार सी खामोशी में एक अजीब सा वहशतनाक अर्ताश पैदा कर रहा था। उसने भींचे हुए गहरे रंग के होंठ और सुर्ख आंखों से रज़िया की तरफ देखा तो उसके लबों पर बहुत चुपती सी मुस्कुराहट थी। उसका खून और खोल उठा। ऐसे क्या देख रही है? रज़िया के लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। देख रही हूं कि पिछले कुछ अरसे से तेरी शक्ल पर कितनी फिटकार आ गई है। तेरी बदअमालियों की बदसूरती तो खैर हमेशा से ही तेरे चेहरे पर थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से तेरे चेहरे पर अजीब कराहत सी आ गई है, जैसे कोई दरिंदा हो। जब तू अपने आड़े टेढ़े दांतों को किचकिचाता है ना, तो यूं लगता है कि अभी तेरे बड़े बड़े दांत उगाएंगे और तू किसी के गले में पेवस्त करके किसी आदमखोर की तरह उसका खून चूसना शुरू कर देगा। रज़िया ने इंतहाई नफरत और हकारत से कहा। जवाबन उसके दिमाग की रगें एक बार फिर फटने लगीं। उसने गुस्से से बिफरते हुए एक जोरदार थप्पड़ खींचकर उसके मुंह पर दे मारा। किसी का खून नहीं, तेरा खून जरूर पी जाऊंगा मैं। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अगर अब तूने मुझसे कोई फालतू बहस की ना तो इसी कब्रिस्तान में दफना दूंगा तुझे। उसने रज़िया का मुंह पकड़कर फिर जोर से दबाया और एक झटके से छोड़ दिया। रज़िया ने एक इंतहाई नफरत भरी निगाह उस पर डाली और खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर के लिए उड़े हुए रंगो रोगन की उस चारदीवारी में गहरी खामोशी छा गई। वो तकिए से कमर टिका कर लेट गया। मेरी गुड़िया क्या घर से गई? अजीब वहशत सी टपकने लगी है इन खामोश दीवारों से। मैं कुछ नहीं जानता।
3 दिन हो गए मुझे जेल से वापस आए हुए। मेरी निगाहें तरस गई हैं अपनी बेटी को देखने के लिए। अपने माँ प्यो को बोल कल सुबह तक मेरी बच्ची को घर छोड़ जाएं, वरना मैं खुद जाकर अपनी बेटी को ले आऊँगा। खुद तो तेरे माँ बाप के घर फाके होते हैं, मेरी बच्ची को कहीं भूखा ही ना मार दें तेरे माँ बाप। वो अपना कान खुजाते हुए बुड़बुड़ाया। कब्रिस्तान की इन होलनाकियों में धकेल तो दिया मेरी बेटी को, अब तो उसे सुकून से रहने दो। वो हनूस खिड़की से बाहर देखते हुए बुड़बुड़ाई। ये तो क्या मुंह मुंह में बुड़बुड़ा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जोर से बोल। उसने अपनी उंगली कान में घुमाते हुए बुरे बुरे मुंह बनाते हुए कहा। रजिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहशत ज़दा नज़रों से खिड़की से बाहर पिछवाड़े की तरफ कब्रिस्तान की होलनाकियां देखती रही। दूर दराज से आती जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों के साथ मिलकर किसी बदरू की तरह नाचती हवा की सोज में इतनी पुरअसरारियत थी कि उसकी धुंधलाई हुई आंखें शिद्दत से उससे इल्तजा करने लगीं कि वो इस होलनाक मंजर से अपनी निगाहें हटा ले। उसे उस खिड़की से बाहर देखने में बहुत खौफ आता था, जिसके पिछले हिस्से से हशरातुल अर्ज से भरी ज़मीन, कफन ओढ़े गोश्त और अंदर से झांकती हुई भुरभुरी हड्डियों के मुर्दों की कब्रें उसे साफ दिखाई देती थीं। वो ये खिड़की हमेशा बंद रखती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने ये खिड़की खोल दी थी। वो बस वीरान आंखों से टिकटिकी बांधे कब्रिस्तान की तरफ देखती रहती थी और उसके दिल को कोई खौफ महसूस होने की बजाय एक अजीब सी तकवीयत मिलती थी। ये तू क्या कब्रिस्तान को देखे जा रही है? पहले तो तू कब्रिस्तान के खौफ से खिड़की नहीं खोलने देती थी और अब टिकटिकी बांधे कब्रिस्तान को देखे जा रही है। तुझे खौफ नहीं आ रहा अब क्या? उसने काफ़ी देर से टिकटिकी बांधे कब्रिस्तान की तरफ देखती रजिया को पुकारा तो उसने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहों में इतनी वीरानी थी कि उसे रजिया की आंखों पर पिछवाड़े में नजर आते कब्रिस्तान का गुमान हुआ। नहीं, अब तो मुझे इस कब्रिस्तान से खौफ नहीं आता। रजिया ने गैर मामूली अंदाज में अपनी गर्दन ना में हिलाई और एक बार फिर खिड़की से बाहर कब्रिस्तान को देखने लगी। कब्रों को उधेड़ने वाला दरिंदा जो चला गया, इसलिए उसकी बात पर रजिया का ट्रांस टूटा। वो एकदम बुरी तरह चौंकी और मशकूक नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। तुझे कैसे पता चला कि उस दरिंदे ने बेजरर कब्रों को उधेड़ना छोड़ दिया? रजिया के सवाल पर वो एकदम घबरा सा गया। तुझे क्या लगा कि मैं यहाँ से चला गया तो मुझे यहाँ की कोई खबर नहीं थी? पिछले 3 महीनों में यहाँ की एक खबर रखी है मैंने, उसने कुछ सटपटाते हुए कहा। उसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन रजिया ने महसूस नहीं किया। वो एक बार फिर खिड़की से बाहर कब्रिस्तान देखने लगी। तुझे गलत इत्तला मिली है, वो दरिंदा अभी तक कब्रिस्तान में ही है। रजिया के खोए खोए से अंदाज में कहने पर वो एकदम से चौंका। क्या? तो क्या फिर से किसी कब्र में से उधड़ी हुई लाश मिली थी? उसके गड़बड़ाते हुए पूछने पर रजिया ने एक बार फिर बेतासुर निगाहों से उसकी तरफ देखा और अपना सर ना में हिला दिया। नहीं, अब उस दरिंदे ने मुर्दा जिस्मों को पामाल करने की बजाय जिंदा जिस्मों को पामाल करना शुरू कर दिया है। उसने तेरी गुड़िया को, ट्रांस के आलम में बोलते बोलते जैसे एकदम रजिया को होश आया। रजिया ने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा फक हो रहा था, जैसे उसके चेहरे पर से किसी ने खून निचोड़ लिया हो। क्या बोल रही है तू? कौन दरिंदा? कैसा दरिंदा? क्या किया उसने मेरी बेटी के साथ? बोल, क्या किया? उसने खौफ के मारे थर थर कांपते हुए जोर जोर से रजिया को झंझोड़ना शुरू कर दिया। उसकी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन से लहू ना निकले। कुछ नहीं किया उसने तेरी गुड़िया के साथ। वो मुझसे नजरें बचाकर घर से निकल गई थी तो उस दरिंदे ने डरा दिया उसे। रजिया ने रुक रुक कर बोलते हुए कनखियों से उसकी तरफ देखा तो वो अपने दिल पर हाथ रखे गहरी गहरी सांसें ले रहा था। रजिया की आंखों में सुर्खी सी आ गई। उसकी बिगड़ती हालत देखकर इस बार भी रजिया उसे सच नहीं बता सकी थी। उसे खौफ हुआ कि कहीं उसका दिल ही ना बंद हो जाए। बहुत डर गई थी गुड़िया, इसलिए मैंने उसे यहाँ से भेज दिया। रजिया ने एक बार फिर बहुत गहरे अंदाज में कहा। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। और तू कैसी माँ है कि एक बेटी नहीं संभलती तुझसे? खैर, अब मैं आ गया हूं ना, अपनी पलकों की छांव तले बिठा कर रखूंगा अपनी बेटी को। तू अपने माँ प्यो से बोल कल सुबह इसे छोड़ जाए, मैं मजीद उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उठा और अपनी ख्वाबगाह में सोने चला गया। रजिया एक बार फिर वहशतज़दा आंखों से कब्रिस्तान की वीरानी को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो हज़ियानी अंदाज में किसी को हाथ हिलाती रही।
وہ بدصورت کریا خطرناک درندہ کسی وحشتناک اژدہے کی طرح رات کی سیاہی کو خود میں لپیٹے اندھیرے راستوں پر اپنے شکار کو چل پڑا تھا۔ اب وہ رات کے اندھیرے میں قبرستان کی کچی مٹی پر دبے پاؤں اپنے قدموں کے نشان بنائے قبرستان کے بائیں جانب بنی کچی پگڈنڈی پر آ گیا۔ وہاں پہلے سے ہی رات کی تیرگی میں لپٹا ایک کالا بھوت اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کالے سائے نے جیسے ہی اس سیاہ گھنگور اندھیرے میں اس درندے کی سرخ چمکتی آنکھیں دیکھیں تو اس کے لبوں پر بہت پراسرار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے پاس کھڑی گاڑی کی ڈگی کھول کر ایک مردہ جسم نکالا۔ اس کا چھوٹا قد اور نازک سے پتلے پتلے ہاتھ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ 5-6 سال کی کوئی چھوٹی بچی ہے۔ کفن کو سینے اور پیٹ پر سے چاک کیا گیا تھا۔ اوپر کا حصہ اوپر اور نیچے کا حصہ نیچے سلامت تھا۔ لاش کا پیٹ سینے تک ادھڑا ہوا تھا اور اس کے اعضاء غائب تھے۔ اس کالے سائے نے اس بچی کی ادھڑی ہوئی لاش اس درندے کی جانب بڑھا دی۔ اب یہ ادھڑا ہوا جسم ہمارے کسی کام کا نہیں رہا، اسے اس کی قبر میں پھینک دے، یہ اب باس مارنے لگی ہے، اور کام ذرا دھیان سے کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں۔ اس سیاہ سائے نے اس بچی کی ادھڑی ہوئی لاش اسے پکڑائی اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ درندہ اس بچی کی چیر پھاڑ کی ہوئی لاش دونوں ہاتھوں میں لیے قبرستان میں آ گیا اور اپنے پیروں کی دھمک سے چاروں طرف پھیلی پراسرار سی خاموشی میں ارتاش پیدا کیے کچی قبروں کو پھلانگتا ہوا اس تازہ قبر تک آ گیا جس کے اوپر تعویذ کی جگہ ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا، جس پر ایک سفید موتیوں والا ہار لٹکا ہوا تھا جو شاید اس قبر کی پہچان کے لیے لگایا گیا تھا۔ اس گاؤں میں ویسے بھی انتہائی غریب اور ان پڑھ لوگ رہتے تھے، ان کے لیے اپنی میت کا کفن دفن ہی مشکل تھا۔ قبر پر تعویذ لگا کر مرحوم کے نام کی نقش و نگاری کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنے وارثین کی قبر محفوظ رکھنے کے لیے اس کے سرہانے ایک بڑا سا پتھر رکھ دیتے تھے جس پر وہ کوئی بھی ایسی چیز لگا دیتے تھے جس سے قبر کی پہچان ہو جائے۔ اس سفید رنگ کے موتیوں والے ہار کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر الجھ گیا تھا۔ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہ ہار کہیں دیکھا ہے۔ وہ کچھ دیر اپنی خوفناک سرخ نگاہوں سے ہار دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے کندھے جھٹکے اور اس بچی کی ادھڑی ہوئی لاش کو کچی زمین پر رکھ کر قبر پر ڈلی مٹی ہٹانے لگا۔ یہ قبر وہ 2 دن پہلے ہی کھود چکا تھا اور کسی کو شک نہ ہو لہٰذا اس نے اوپر سے مٹی ڈال دی تھی۔ وہ اپنے بڑے بڑے ناخنوں میں پھنسے گندے میل والے بے رحم ہاتھوں سے قبر پر ڈلی مٹی ہٹانے لگا جس پر جگہ جگہ حشرات و لرز چل رہے تھے۔ قبر کا منہ کسی سیاہ اژدہے کی مانند کھول دینے کے بعد اس نے اس ادھڑے ہوئے مردہ جسم کو اٹھایا اور قبر میں ڈالنے لگا کہ کانوں کو پھاڑ دینے والی ایک لرزہ خیز چیخ اسے بالکل اپنے پیچھے سے سنائی دی۔ اس نے حواس باختگی کے عالم میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو رضیہ اپنے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھے اپنی لرزہ خیز چیخوں کو روکتی ہوئی صدمے سے اپنی آنکھیں باہر کو ابالے خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ غیر متوقع طور پر رضیہ کو یوں اچانک اپنے پیچھے دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گیا۔ خوف کے مارے وہ پسینے پسینے ہو گیا۔ دیکھ رضیہ، تو میری بات سمجھ، دیکھ، چیخیو مت، ورنہ اگر تیری چیخ سن کر گاؤں والے یہاں آ گئے نا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وہ بری طرح اٹکتے اٹکتے خوفزدہ انداز میں رضیہ کی منت سماجت کرنے لگا۔ وہ ادھڑی ہوئی لاش ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ رضیہ ابھی تک اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اس ادھڑی ہوئی لاش کے چرے ہوئے سینے پر اپنی پتھرائی ہوئی نظریں جمائے اندر سے جھانکتی پسلیوں کو سکتے کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے پورے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ دیکھ رضیہ، ہاں یہ سچ ہے کہ قبرستان کا وہ درندہ میں ہی ہوں جو تازہ قبر سے مردے نکال کر ان کے اعضاء فروش کرتا ہے، لیکن تو سمجھ تو صحیح رضیہ، ارے ایک بار انسان کی روح نکل گئی نا تو اس کے مردہ جسم سے اس کے اعضاء نکل جائیں یا قبر کے کیڑے اسے گلا سڑا دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس مردہ جسم کو مجھ جیسے درندے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے بدلے مجھے کتنا پیسہ ملتا ہے؟ صرف تجھے اور گڑیا کو خوش رکھنے کے لیے ہی تو میں درندہ بنا ہوں نا۔ وہ دھیمی آواز میں رضیہ کو سمجھانے لگا۔ رضیہ ابھی تک اس چیڑ پھاڑ کی ہوئی لاش سے جھانکتی پسلیوں پر جمے سیاہ رنگ کے بدبودار خون کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس خطرناک حد تک فک ہو رہا تھا کہ اس پر اس مسخ شدہ لاش کا گمان ہو رہا تھا۔ رضیہ نے اپنی ویران نظریں اس ادھڑی ہوئی لاش پر سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت تھی کہ شوہر کی ریڑھ کی ہڈی میں پھریری سی دوڑ گئی۔ اپنے خطرناک پنجوں میں دبی اپنی گڑیا کی ادھڑی ہوئی لاش سے پوچھ درندے کہ کیا وہ تیری اس درندگی سے خوش ہے؟
رضیہ حلق کے بل زور سے چیخی۔ اس کی اس خطرناک چیخ نے چاروں طرف پھیلی اس پراسرار سی خاموشی میں ایک وحشتناک ارتعاش پیدا کر دیا۔ سوکھی ہوئی ٹہنیوں پر الٹی لٹکی ہوئی چمگادڑیں چاروں طرف پھڑپھڑانے لگیں، جبکہ رضیہ کی بات پر وہ ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ اس کا چہرہ اس حد تک سفید ہو گیا کہ اس پر کسی زندہ لاش کا گمان ہونے لگا۔ وہ اپنی بے یقین آنکھوں کی سکڑی ہوئی پتلیوں سے اس ادھڑی ہوئی لاش کا مسخ شدہ چہرہ دیکھنے لگا، جس کے زخموں کے پیچھے اسے اپنی گڑیا کے نقوش بنتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ وہ اپنی گردن ہذیانی انداز میں زور زور سے نفی میں ہلاتے ہوئے اس قدر بری طرح سے تھر تھر کانپنے لگا کہ اس کے ہاتھ میں موجود اس کی بیٹی کی ادھڑی ہوئی مسخ شدہ لاش زور زور سے تھرانے لگی، جسے دیکھ کر یوں محسوس ہونے لگا کہ قبر سے مردہ اٹھ رہا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میری گڑیا نہیں ہو سکتی۔ کافی دیر بعد اس کے حلق سے آواز نکلی۔ اس کے الفاظ اتنے گونجتے ہوئے تھے جیسے خاموشی کو چیرتی کسی حیوان کی دھاڑ ہو۔ جس طرح رات میں شکار کرنے والے تجھ جیسے درندے نے اس مردہ جسم کے اعضاء رون ڈالے، اسی طرح دن میں شکار کو نکلنے والے ایک درندے نے اس زندہ جسم کی عزت روند کر اس کے پھولوں جیسے وجود سے اپنی ہوس کی پیاس بجھا کر اس پھول کو مسل کر پھینک دیا تھا۔ پوچھ اس سے کہ کس درندے نے اسے زیادہ اذیت پہنچائی، اس جیسے عزت فروش نے یا تجھ جیسے اعضاء فروش نے جو کہ اس کا سگا باپ ہے۔ رضیہ کسی زخمی ناگن کی طرح زور سے پھنکاری اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس پراسرار خاموشی میں اس کے چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں یوں محسوس ہو رہی تھیں جیسے بہت ساری بدروہیں شور مچا رہی ہوں۔ وہ ابھی تک بری طرح تھر تھر کانپتے ہوئے اپنی وحشت زدہ سکڑی ہوئی ساکت پتلیوں سے اپنے ہاتھ میں پکڑی اپنی بیٹی کی ادھڑی ہوئی لاش دیکھ رہا تھا۔ میری بچی، میری گڑیا۔ وہ اپنی ساکت زبان سے بے رب جملوں میں نہ جانے کیا کیا کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا ٹھنڈا ہاتھ پکڑا اور دیوانگی کے عالم میں اسے اپنے ہونٹوں سے لگا کر چومنا چاہا کہ اسے اس ہاتھ میں سے اپنی بے حسی کی ایسی کریا بدبو اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی کہ صدمے کے عالم میں اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کی بیٹی کا ٹھنڈا بدبودار ہاتھ بھی اس کا گلا پکڑ لے گا، اس کا سینہ چیر کر اس کے اعضاء کو نکال کر پھینک دے گا۔ اس کے پورے جسم پر اس بری طرح سے کپکپاہٹ طاری تھی کہ اس کے ہاتھ کی گرفت اس کی بیٹی کی ادھڑی ہوئی لاش پر کمزور پڑ گئی۔ اس کے لرزتے ہاتھوں سے اس کی بیٹی کی لاش چھوٹی اور قبر کا منہ کھولے گھڑے میں جا گری۔ قبر کی مٹی اچھل کر اس کے منہ پر آئی، یوں جیسے اس کی درندگی پر اس کی بیٹی نے اس کے منہ پر کالک مل دی ہو۔ قبر کے سرہانے رکھے پتھر پر لگے موتیوں کے ہار میں ہلچل سی ہونے لگی۔ یوں لگنے لگا جیسے وہ ہار جسے اس نے انتہائی محبت سے اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا، وہ ہار اڑ کر اس کے گلے کو دبوچ کر اس کی اس صفاقی کے عوض اسے پھانسی کی سزا دے دے گا۔ پورا قبرستان اس کی آنکھوں کے سامنے چکرانے لگا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے درختوں پر الٹی لٹکی چمگادڑیں قبروں کے اندر موجود گوشت سے نچے ہوئے ڈھانچے، اس پر لپٹے حشرات الارض اور قبر کے کھلے منہ میں پڑی اس کی بیٹی کی ادھڑی ہوئی لاش اس کی درندگی پر اسے دہائیاں دے رہی ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر کانوں پر رکھ لیے۔ وہ ان آوازوں کی چبھن سے بچنے کے لیے اپنے لرزتے قدموں سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں آ گیا۔ اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ اس کا دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ سامنے ہی رسوئی میں وہ سالن رکھا ہوا تھا جسے کھاتے ہوئے اسے اس میں سے کریا سی بدبو آئی تھی۔ یہ بدبو اب اس کے لیے ناشنا نہیں رہی تھی، یہ غلاظت بھری بدبو اس کی بیٹی کے ٹھنڈے گوشت سے بھی آ رہی تھی۔ یہ وہ کھانا تھا جو اپنی بیٹی کے اعضاء بیچ کر لایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی سماعتوں کو چیرتی یہ وحشتناک چیخیں اسے پاگل کر دیں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر زمین پر گرا اور زور زور سے کہکے لگا کر ہنسنے لگا۔ اس درندے کے پراسرار کہکوں میں ایک باپ کی چیخ چیخ کر رونے کی دردناک آواز بھی شامل تھی۔ لکڑی کے اس بے رنگ و روگن دروازے کو گاؤں والے کب سے زور زور سے پیٹ رہے تھے۔ شیدے دروازہ کھول، نہیں تو ہم دروازہ توڑ دیں گے، گاؤں کے سرپنچ نے زور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے کہا۔ کمرے کے اندر پراسرار سی خاموشی تھی۔ پاس ہی رضیہ وحشت زدہ انداز میں اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی قبرستان کی سی ویرانی پھیلی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں، اس کے الجھے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ زندہ لاش کی طرح بیٹھی ہوئی تھی اور محلے کی عورتیں اس کے ارد گرد بیٹھیں اسے اس غم سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ عورتیں یہی سمجھ رہی تھیں
کہ شاید اس بات نے اسے صدمے میں ڈال دیا ہے کہ کل رات اس درندے نے اس کی بیٹی کی قبر کھول کر اس کا مردہ جسم چیر کر اس کے اعضاء نکال ڈالے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا صدمہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس کا دماغ تو اس اندھوناک انکشاف نے پلٹا دیا ہے کہ آدھی رات کو اس کی بیٹی کی قبر پر نقب ڈالنے والا وہ درندہ ہے کون؟ وہ تو اس کا اصل باپ ہی تھا۔ توڑ دو یہ دروازہ۔ کافی دیر دروازہ پیٹنے کے بعد جب وہ لوگ مایوس ہو گئے تو سرپنچ نے لوگوں کو حکم دیا۔ ان کے حکم پر کچھ نوجوان لڑکوں نے آگے بڑھ کر زور زور سے دروازے پر لاتے مار کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر جو ہولناک منظر نظر آیا، اسے دیکھتے ہی وہاں موجود کمزور دل لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، جبکہ عورتیں تو باقاعدہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ کچی زمین پر شیدے کی چیری پھاڑی ہوئی لاش پڑی ہوئی تھی، جس کے اندر سے نظر آتی پسلیوں سے سیاہ رنگ کا خون بہتا ہوا کچی زمین میں جذب ہو چکا تھا، جس نے پوری زمین کو بدنما اور بدبودار کر دیا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ خوف کے مارے سب پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ کچھ کیجئے سرپنچ جی، پہلے تو وہ درندہ صرف قبروں سے مردوں کو نکال کر چیر پھاڑ کیا کرتا تھا، اب تو اس درندے نے زندہ لوگوں کو بھی چیر پھاڑ کرنا شروع کر دیا ہے۔ گاؤں کے ایک شخص نے خوف کے مارے تھر تھر کانپتے ہوئے سرپنچ سے کہا۔ اتنے میں سب کو اپنے پیچھے سے کسی کے وحشت ناک کہکہے سنائی دیے۔ سب نے خوفزدہ انداز میں گردن موڑ کر دیکھا تو پیچھے رضیہ کھڑی ہوئی تھی، قبرستان کی سی ویرانی اپنے چہرے پر سجائے۔ اس کے ہونٹوں پر انتہائی زہریلی مسکراہٹ تھی۔ نہیں، اب وہ درندہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ یہی تھا وہ درندہ، اور اس درندے کو اسی کی درندگی نے چیر پھاڑ دیا ہے، رضیہ نے انتہائی پراسراریت سے کہا، اور پھر زور زور سے کہکہے لگا کر ہنسنے لگی۔ آخرکار لوگ سمجھ گئے کہ وہ درندہ کون تھا۔